बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मंगल का दिन है जिस दिन फैमिली की और लॉयर्स की मुलाकात होती है। उसका मैं आपको बता दूं कि आज इमरान खान का तोशाखाना का केस भी, इमरान खान और बुशरा बीबी का तोशाखाना केस, जेल ट्रायल उनकी आज चल रही थी। हम कोर्ट ऑर्डर भी लेकर आए थे, लेकिन आज सिर्फ एक वकील को अंदर जाने दिया, बाकी जो वकला थे उनको जेल इंतज़ामिया ने अंदर नहीं जाने दिया। दूसरी तरफ से प्रोसिक्यूशन के लोग कम से कम 1.5 दर्जन लोग वहाँ पे होते हैं। और आपको पता है कि जब एक अकेले जो लॉयर होते हैं वो अकेले काम नहीं करते, उनके साथ उनकी पूरी टीम होती है। वो उन्होंने नहीं आज करने दिया। दूसरा, फैमिली को नहीं अंदर जाने दिया। तो ये ओपन ट्रायल नहीं है। जब साइफर का ट्रायल हुआ था उसको चैलेंज किया था सलमान राजा ने हाई कोर्ट में, और वो ट्रायल ख़त्म करके जज ने हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि ओपन ट्रायल का मतलब है कि लॉ के मुताबिक और आइन के मुताबिक फैमिली, मीडिया और अवाम सब ट्रायल अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि वो गवाह एक किस्म के वो विटनेसेस होते हैं। इन्होंने ये बिल्कुल बंद कर दिया है। एक लॉयर सिर्फ अंदर गया है, 3-4 उन्होंने मीडिया के लोग अंदर बुलाए, और बाकी जो था वो सिर्फ और सिर्फ एक लॉयर अंदर गया। इसलिए ये इमरान खान का तोशाखाना केस फेयर ट्रायल नहीं हो रहा। आज मुलाकात का भी उसके बाद हमारी मुलाकात होनी थी और फैमिली की मुलाकात होनी थी। फैमिली की मुलाकात बिल्कुल नहीं कराई गई। उन्होंने कहा टाइम ख़त्म हो गया, इसलिए हम आपके पास आज मीडिया के सामने आ गए हैं। 3 हफ्ते हाँ, मेरी बहनों की, चले मुझे तो 2-3 महीनों से नहीं आने दे रहे हैं, लेकिन मेरी बहनों को पिछले 2 हफ्ते से मुलाकात नहीं होने दी। इससे इमरान खान की फैमिली मुलाकात बिल्कुल बंद हो गई है। इमरान खान ने जो बात बाहर भेजी है मैं वो आपको बता देती हूँ, मुख्तसर है, ज़्यादा डिटेल्स नहीं है। उन्होंने कहा कि इस वक्त कैंगरू कोर्ट्स हैं, इसके अंदर कोई हमें उम्मीद नहीं है फेयर ट्रायल की, क्योंकि यहाँ पे एक निज़ाम चल रहा है और वो उसको कहते हैं आसिम लॉ। आसिम लॉ जो के मुताबिक जो वो ऑर्डर देंगे उसके मुताबिक सजाएं हो जाएंगी, उसी के मुताबिक सारे ट्रायल्स चलेंगे। अगर नई ट्रायल चलना होगा तो नहीं चलेगा। लेकिन याद रखें कि जो हमारे लॉयर्स ने भी बताया है कि जो रिकॉर्ड बन रहा है, जो ये ट्रायल्स का रिकॉर्ड बन रहा है, ये कभी भी आप इसको गायब नहीं कर सकते। ये सारा कुछ जो ट्रायल्स हैं ये रिकॉर्ड पे जा रही हैं, और आज नहीं तो कल ये बाहर आएगा और पता चलेगा किस किस ने क्या कहते हैं ना, गलत सजाएं दी हैं, जानते हुए कि ये नाजायज सजाएं हैं, किस किस ने जान के और गलत तरीके से इंसाफ जिनको देना चाहिए था उन्होंने नहीं मुहैया किया। दूसरा, उन्होंने कहा कि क्योंकि आसिम लॉ है इस वक्त, जो मैंडेट चोर हैं, जिन्होंने सारे लोगों का मैंडेट चुराया, जिनके पास 17 सीटें थी, उनको आपने, जिन्होंने मुल्क का सरमाया भी चुराया है, जिन्होंने मुल्क का पैसा भी, वोट भी जिन्होंने चुराया है, उनको आपने हुक्मरान बना दिया है। और जो लोग अपने मुल्क के आइन के लिए खड़े, अपने मुल्क के आइन के लिए खड़े हुए, जो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हुए, आपने उनको जेलों में डाल दिया, क्योंकि आप नहीं चाहते कि पाकिस्तान में जमहूरियत चले। इसलिए उन्होंने इस चीज़ का वाज़ेह पैगाम भेजा है कि जो ये इलेक्शन कमीशन में सजाएं ने, जो कोर्ट सजाएं दे रहे हैं, ये नाजायज़ सजाएं हैं, और बगैर अपील का इंतज़ार किए जो हर MNA और MPA का हक है कि वो अपील कर सकता है हाई कोर्ट में, तब तक वो नाअहल नहीं हो सकता। ये जो इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा, इन्होंने इंतज़ार नहीं किया कि जो
MNAs اور MPAs جن کو نااہل کیا جا رہا ہے وہ ہائی کورٹ میں اپنی اپیل کر سکیں، ان کو انہوں نے جلدی میں نااہل کر دیا ہے. ان کو MNAs اور MPAs کو جلدی میں ہے کہ ان کو نااہل کر دیا جائے. تو یہ تاریخ جب لکھی جائے گی، عمران خان نے کہا ہے یہ یاد رکھا جائے گا، تاریخ میں لکھا جائے گا کہ اگر جمہوریت کو جس شخص نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے وہ راجہ سکندر سلطان ہے. کیونکہ آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ جب سے الیکشن ہوئے ہیں 17 سیٹوں والی پارٹی کو انہوں نے 2/3 اکثریت دلوا دیا 1.5 سال کے اندر. عمران خان نے آخری یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ یہ جمہوریت کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، اس وقت آپ کے حقوق لیے جا رہے ہیں. ایک ہی اس کا طریقہ ہے کہ آپ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوئیں، آپ انصاف کے لیے کھڑے ہوئیں، آپ پاکستان کے آئین کے لیے کھڑے ہوئیں، آپ پاکستان کے رول آف لا کے لیے کھڑے ہوئیں. اور یہ وقت ہے کہ آپ میں اگر آپ اس میں حصہ نہیں لیتے تاریخ میں تو آپ بھی اتنا ہی نقصان پہنچا رہے ہیں جمہوریت کو جتنا ان لوگوں نے پہنچایا ہے اگر آپ آج پاکستان کی جمہوریت کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے. اس لیے عمران خان نے کہا ہے کہ سب نکلیں، تحریک شروع ہو چکی ہے، آپ اپنا اس میں حصہ ڈالیں پاکستان کے لیے، پاکستان کے رول آف لا کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے. اور یہ تحریک، کیونکہ کئی لوگ یہاں پوچھ رہے ہیں کہ یہ 5 تاریخ کو ختم ہونی ہے، نہیں، یہ تحریک جب تک آپ کا ملک آزاد نہیں ہوتا، جب تک آپ کی جمہوریت اور آئین کی بالادستی نہیں ہوتی، رول آف لا نہیں ہوتا، یہ تحریک اب چل پڑی ہے. اور یہ نہیں ہے کہ اب یہ رکے گا. انشاءاللہ ہم سارے اکٹھے ہو کر اپنے پاکستان کے لیے کھڑے ہیں. ہم سب نے جیل بھی دیکھ لی ہے، بہت لوگوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، لیکن یقین کریں 60 FIR میں اگر میں نامزد ہوں، اور وہ کیا ہے، وہ قتل کے بھی کسی FIR میں نامزد ہیں، ہاں 302 کی کوئی FIR ہے. اگر آپ پوچھیں کہ ہمیں خوف ہے، نہیں، ہمیں خوف نہیں ہے. کیونکہ آپ کو خوف تب ہوتا ہے اگر آپ نے جرم کیا ہو. جب آپ نے خوف نہیں کیا، یہاں جیل سے لوگ نکل کر آ رہے ہیں، یہاں بچے ہمارے ملے ہیں، ینگ بچے جن کی پڑھائی افیکٹ ہو گئی، جن کی نوکریاں چلی گئیں، اور وہ اتنے ہی فخر سے بتا رہے ہیں کہ ہم نے جیل کاٹی ہے. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا ان لوگوں کا جنہوں نے اپنا حصہ ڈالا تھا اور جنہوں نے ہمت کی تھی. اور اللہ تعالیٰ دل سے خوف نکال دیتا ہے. ہمیں یقین کریں، جتنے ہم یہاں لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور آپس میں بیٹھتے ہیں، ایک چیز نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارے دل سے نکال دیا ہے، وہ خوف نہیں ہے. اور انشاءاللہ آپ ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پلان جو ہے نا، اس پہ آپ نے دعا بھی کرنی ہے اور امید بھی رکھنی ہے. انشاءاللہ پاکستان ترقی کے راستے پہ جائے گا جب لوگ اس کے کھڑے ہوں گے. ہم سارے ساتھ ہیں، اپنی جمہوریت کے لیے کھڑے ہوں گے اور رول آف لا کے لیے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. ہاں، ایک چیز میں میسج دینا بھول گئی تھی، وہ میں دہرا دیتی ہوں، جو عمران خان کی طرف سے آیا، وہ یہ ہے کہ جو وزیرستان میں آپریشن بالکل نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا ہے کہ ان کو بتایا کسی نے کہ وہاں لوگ آپریشن کے خلاف پرامن طریقے سے باہر نکلے تھے، کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم نے بڑی تکلیفیں یہاں اٹھائی ہیں ہمارے علاقے میں، ہم یہاں نہیں یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کسی قسم کا آپریشن ہو. تو انہوں نے جب پرامن طریقے سے انہوں نے احتجاج میں بیٹھے تھے تو ان کے اوپر فائرنگ کی گئی ہے اور اس میں کئی لوگ شہید ہوئے. اس پہ عمران خان کو بہت دکھ ہوا ہے اور انہوں نے کہا ہے اس لیے وہاں پہ یہ کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ KP کی حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ PTI کی حکومت ہے. اس لیے انہوں نے اپنا دکھ کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے بتایا کہ یہ ان کا خیال ہے یہ آپریشن وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے. لوگ وہاں کے اپنا
جو امن ہے ان کو شامل کریں ساتھ، اور اس کو وہاں پہ سارا کچھ جو کام ہونا چاہیے وہ امن کے لیے ہونا چاہیے. وہاں پہ آپریشن حل نہیں ہے کہ آپ اس علاقے میں دوبارہ ایسا کوئی کام کریں جس میں سے جانی نقصان ہوگا اور وہ علاقہ ڈی اسٹیبلائز ہوگا. یہ میں دیکھ کے بتانا بھول گئی تھی. عمران خان نے یہ بھی کہا تھا، جو میں نے بتا دیتی ہوں. انہوں نے کہا تھا دیکھو میں بھی جیل میں بیٹھا ہوں، آپ جیل سے گھبرانا نہیں اور نہ ہی آپ سزاؤں سے گھبرائیں. یہ تحریک ہے اور یہ جو تحریک چل رہی ہے، آپ صرف ایک فوکس رکھیں کہ آپ کا فوکس پاکستان کی جمہوریت کو بچانا ہے، اور اس کے لیے اگر جیل میں جانا پڑے تو اس سے نہیں گھبرانا، اگر نااہل ہو رہے ہیں اس سے بھی نہ گھبرائیں. تو یہ ان کا میسج اپنے پارٹی کے لیے.